یہ پاکستان پینل کوڈ کا چیپٹر نمبر 17B ہے اور یہ ان اوفینسز کی بات کرتا ہے جو الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اس لیکچر کی 2 پریویس لیکچر ہم نے ریکارڈ کیے ہیں. جو اس کا پہلا لیکچر تھا اس میں ہم نے جو ڈیفینیشن پروویژن ہے اس کو کور کیا تھا جو سیکشن نمبر 462G ہے. اس میں جتنی بھی ڈیفینیشنز دیے گئے ہیں یہ پرٹیکولرلی اس چیپٹر کے کنٹیکسٹ میں دیے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ لیکچر تھا اس چیپٹر کا اس میں ہم نے 2 سیکشنز کو کور کیا اور ان کا جو فوکس تھا یعنی جو 462H ہے اور جو 462I ہے اس کا فوکس ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم کی پروٹیکشن کے اوپر تھا. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں جو لا کا فوکس ہے وہ کنزیومر کیٹیگریز کے اوپر ہے. اگر ان میں اس کا ٹائٹل دیکھیں نا تو یہ کہتا ہے انٹرفیئرنس، امپراپر یوز اور ٹیمپرنگ ود الیکٹرک میٹر. یہاں فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ الیکٹرک میٹر کے اوپر ہے، لیکن کنزیومر کی کیٹیگریز کے اوپر بھی ہے. لیکن یہاں پہ جو کنزیومر کی کیٹیگریز ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ڈومیسٹک ہے. اور اگر ہم نیکسٹ سیکشن کو دیکھیں تو اس میں سیم کنسیپٹ ہے یعنی انٹرفیئرنس، امپراپر یوز آف ٹیمپرنگ ود الیکٹرک میٹر. لیکن جو کنزیومر کیٹیگری ہے وہ کیا ہے؟ کنزیومر یہاں پہ انڈسٹریل کنزیومر ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں یا جو کمرشل کنزیومر ہے وہ ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سیم یہی کنسیپٹ جو ہے انٹرفیئرنس، امپراپر یوز اور ٹیمپرنگ ود الیکٹرک میٹر بائی ایگریکلچر کنزیومر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لا نے ان یعنی جو کیٹیگریز ہیں کنزیومر کیٹیگریز ہیں ان کو الگ الگ آفینس بنایا ہے کہ دیکھیں ان تینوں کیٹیگریز کو اگر ہم دیکھیں نا تو یہ اگر الیکٹرک میٹر کو مس یوز کرتے ہیں تو ان کا جو مس یوز کا اسکیل ہے اور امپیکٹ ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. اس وجہ سے جو لا ہے انہوں نے بھی ان کو الگ الگ آفینس کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے. یہاں پہ ایک ایڈوائس ہے کہ اگر آپ اس لیکچر کو فالو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو انٹروڈکٹری پروویژن ہے جو انٹروڈکشن دیتا ہے آپ اس کو ضرور دیکھیں کیونکہ سارے وہی ٹرمز جو ہیں وہ پھر ان سیکشنز کے انڈر ڈیفائن کیے گئے ہیں. دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 462J کو. یہ بات کرتا ہے انٹرفیئرنس، امپراپر یوز اور ٹیمپرنگ ود الیکٹرک میٹر. فوکس کس کے اوپر ہے؟ الیکٹرک میٹر کے اوپر ہے. اگر کوئی الیکٹرک میٹر میں انٹرفیئرنس کرتا ہے یا اس کا امپراپر یوز کرتا ہے یا اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتا ہے. اب ٹیمپرنگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ لازمی بات ہے کہ آپ کو یہاں پہ ملے گا، یہ جو کلاز او ہے اس میں ملے گا کہ ٹیمپرنگ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپرنگ کی میننگ کیا ہے کہ اگر کوئی انٹرفیئر کرے یا کوئی ہینڈرنس جو ہے کریٹ کرے جو الیکٹریسٹی کا فلو ہے یا جو میٹرنگ سسٹم ہے اس میں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں ٹیمپرنگ. نہ صرف جو میٹرنگ سسٹم ہے اس میں بلکہ جو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس میں بھی. اس کو ڈیٹیل سے سمجھنے کے لیے آپ جو اس چیپٹر کا جو لیکچر نمبر 1 ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اینی پرسن. اب یہ جو پرسن ہے، پرسن کی ڈیفینیشن بھی جو پروویژن کلاس ہے اس میں دی بھی ہے. پاکستان پی ایل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 11 ہے وہ جنرل یعنی جو پرسن کی ڈیفینیشن دیتا ہے وہ پوری PPC کے لیے دیتا ہے. لیکن چونکہ یہ جنرل وہ دیتا ہے اور یہ جو پرسن ہے یہ پروویژن کلاس میں یہاں پہ مینشن ہے، اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے پرسن کو یہ ایم میں، ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ جو ڈیفینیشنس ہے نا یہ اس چیپٹر کے کنٹیکسٹ میں دی گئی ہے. یہاں پہ جو PPC سیکشن 11 والی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے، وہ یہاں پہ یوز نہیں ہوں گے کیونکہ ایک پرنسپل ہے کہ جنرل لا کے اوپر ہمیشہ جو اسپیشل لا ہے وہ پریویل کرتا ہے. یہ جنرل ڈیفینیشن ہے اور جو چیپٹر نمبر 17B میں ڈیفینیشن کلاس میں جو پرسن کی ڈیفینیشن دی ہے وہ کیا ہے، وہ اسپیشل ڈیفینیشن ہے. یہ کہتے ہیں کہ اینی پرسن بینگ دا ڈومیسٹک کنزیومر یعنی کوئی بھی شخص، لیکن اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ریکوائرمنٹ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہو وہ کیا ہو، وہ ڈومیسٹک کنزیومر ہو. اگر وہ کیا کرتا ہے، نمبر فرسٹ، اگر وہ ان اتھرائزڈلی کنیکٹس اینی الیکٹرک میٹر وتھ اینی الیکٹرک لائن ٹو وچ دا الیکٹریسٹی از سپلائڈ بائی اے لائسنسی. یہاں تک اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. اگر یہ جو ڈومیسٹک کنزیومر ہیں یہ وداؤٹ لافل اتھارٹی کے اگر کوئی کنیکشن بناتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ الیکٹرک میٹر کے ساتھ، ود این الیکٹرک لائن. یعنی یہاں صرف بات ہو رہی ہے کنیکشن کی. یہاں بات یہ نہیں ہو رہی کہ آپ نے کنیکشن کی ہے پھر اس کے بعد چاہے آپ نے بجلی یوز کی ہو یا نہ کی ہو.
صرف کنیکشن کے اوپر فوکس ہے، اس کی یوزز کے اوپر فوکس نہیں ہے. سو اگر کوئی شخص جو ہے وہ انلیگل طریقے سے جو میٹر ہے اس کو سپلائی لائن کے ساتھ اگر جوڑ دیتا ہے یعنی کنیکٹ کر دیتا ہے، تو صرف جوڑنا جو ہے، کنیکٹ کرنا جو ہے وہ آفینس کے لیے کافی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کنیکٹ کرنے کے بعد وہ بجلی بھی استعمال کرے گا، وہ پھر اور اس میں آتا ہے، یوز جو ہے نا وہ دوسری سیکشن میں آتا ہے، اور اس کو ہم آلریڈی جو سیکنڈ لیکچر ہے اس میں کور کر چکے ہیں. وتھ الیکٹرک لائن، جو الیکٹرک لائن ہے یہ وہ لائن ہوتی ہے جس کے ذریعے سے جو الیکٹریسٹی ہے وہ کنزیومر تک پہنچتی ہے، اور اس میں کوئی بھی سروس لائن بھی آ سکتی ہے اور ڈسٹریبیوشن لائن بھی آ سکتی ہے اگر وہ کنزیومر کو سپلائی دینے کا ذریعہ بنے. تھرو وچ الیکٹریسٹی از سپلائیڈ بائی اے لائسنسی. دیکھیں اس کے اوپر اگر ہم فوکس کریں نا تو یہ اس لائن کی بات کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے جو الیکٹریسٹی ہے وہ کیا کی جا رہی ہے، وہ سپلائی کی جا رہی ہے، یعنی جس کے ذریعے سے بجلی آ رہی ہے. یعنی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو جو پول لگے ہوتے ہیں، جو کھمبے ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری پرانے تاریں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں ہر جو لائن ہے ضروری نہیں ہے کہ ان میں کرنٹ ہو، کیونکہ جس میں کرنٹ ہوگا اس کے ذریعے سے ہی الیکٹریسٹی سپلائی ہوگی. تو یہ صرف ان لائنز کی بات کی جا رہی ہے جو الیکٹریسٹی سپلائی کر رہی ہیں. اور جو لائسنسی ہے، لائسنسی کی ڈیفینیشن بھی ہم نے پروویژن ڈیفینیشن کلاس میں اوپر دیکھی ہے کہ جو لائسنسی ہیں یہ وہ انٹیٹی ہوتی ہے جسے لا کے انڈر الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے یعنی بجلی بنانے اور پھر بجلی گھر جہاں بجلی بنتی ہے وہاں سے ٹرانسمٹ کرنے، یعنی شہروں میں لانے کے لیے جہاں بڑے بڑے گریڈ اسٹیشن لگے ہوتے ہیں اس کو ٹرانسمیشن کہتے ہیں، یا پھر جو ان گریڈ اسٹیشن سے پھر جو شاپس میں گھروں میں جو ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں یا ڈسٹریبیوٹ کرنے کا جو لائسنس دیا گیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لائسنسی. اور یہاں پہ جو بائی لائسنسی لکھا ہوا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ صرف الیکٹریسٹی کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی بلکہ جو لائسنس الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرنی ہے. اور یہ کس چیز کا حصہ ہے؟ یہ ریگولیٹری کنٹرول کا حصہ ہے جس کو ہم آلریڈی اوپر پروویژن میں دیکھ چکے ہیں. دیکھیں یہاں تک جو ہم نے کلاس دیکھا نا، اس کی ایگزامپل اگر ہم دے دیں، اس کی ایگزامپل ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک شخص ہے کہ وہ ایک یعنی اونر ہے کہ اپنے گھر کا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک نیا میٹر لیتا ہے اور پھر جو وابڈہ ہے نا، وابڈہ کیا ہے، لائسنسی ہے نا، اس کی اپروول کا انتظار نہیں کرتا اور اس کی بجائے ایک پرائیویٹ الیکٹریشین کو بلا لیتا ہے اور خود میٹر کو جو ڈسٹریبیوشن لائن ہے اس کے ساتھ کلیکٹ کروا لیتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ جو میٹر ہے چاہے وہ جینون ہو لیکن جو کنیکشن ہے وہ کیا ہے، وہ ان اتھرائزڈ ہے. سو اس وجہ سے اس کے اوپر یہ جو سب کلاس اے ہے 462J کا یہ اپلائی ہو سکتا ہے. سو آگے کہہ رہیں کہ اور ڈسکنیکٹ دا سیم مینس جو پریویس بات ہو چکی ہے، فرام اینی سچ الیکٹرک لائن وداؤٹ دا کانسنٹ آف دا لائسنسی. اگر یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ اگر وہ اللیگلی کنیکشن بلڈ کرتا ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی کنیکشن ہے وہ آلریڈی موجود ہے، اگر اس کو وہ کیا کرتا ہے، ڈسکنیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بھی کیا ہوگا، وہ بھی اس سیکشن کے انڈر اوفینس ہوگا، اس سب کلاس کے انڈر. اب جب جو سب کلاس بی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اینی پرسن بینگ دا ڈومیسٹک کنزیومر who unauthorizedly reconnects any electric meter with an electric line or other works being the property of a licensee when the said electric line are okay. اس کو یہاں تک دیکھ لیتے ہیں. When the said electric line or other work his or have been cut or disconnected without the consent of the licensee. سو پراپرٹی لائسنس تک اس کو دیکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بینگ اے ڈومیسٹک کنزیومر کیا کرتا ہے کہ ان لیگل طریقے سے ریکنیکٹ کرتا ہے کسی الیکٹرک میٹر کو ود ان الیکٹرک لائن، یعنی فار ایگزامپل اگر دی کنیکشن کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کنیکشن ہے وہ پہلے کٹ چکی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے تو وہ کنیکشن ہے، یا اگر پہلے سے موجود کنیکشن ہو جو کٹ ہو چکا تھا تو پھر اس کو دوبارہ جوڑنا ریکنیکشن میں آئے گا، ٹھیک ہے. یہ دونوں میں ڈفرینس ہے. یہاں یہ کنیکشن کی بات ہو رہی ہے، یہاں ریکنیکشن کی بات ہو رہی ہے. سو اگر کوئی بھی الیکٹرک میٹر ہے جیسے سنگل فیز میٹر ہوتے ہیں یا 3 فیز یا کوئی ڈیجیٹل میٹر ہوتا ہے، اگر اس کو کسی الیکٹرک لائن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جہاں سے الیکٹریسٹی سپلائی ہوتی ہے،
سو الیکٹرک لائن کے علاوہ جو ادر ورکس ہیں نا، اس کو بھی اس کا جو ڈیفینیشن کلاز ہے نا، یہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ورکس انکلوڈ الیکٹرک سپلائی لائنس اینڈ اینی بلڈنگ مشینری اپریٹرس ریکوائرڈ ٹو سپلائی انرجی. سو اس میں کیا چیز شامل ہو سکتی ہیں؟ یعنی اس میں شامل ہو سکتی ہیں اگر کوئی سروس ایکوپمنٹ ہے، کوئی ڈسٹریبیوشن اپریٹرس ہیں، کوئی یا کوئی دوسری الیکٹریکل ورکس ہیں جو لائسنسی کی پراپرٹی ہوں. یعنی لائسنسی کی پراپرٹی کا ہونا ضروری ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر وائر جو لائسنسی کی پراپرٹی ہے، انہوں نے جو میٹر ہے اس کو فار ایگزامپل اتار دیا ہو، وائر موجود ہو، تو کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی جو وائر ہے وہ تو میرے گھر میں لگی ہوئی تھی اس لیے میں نے دوبارہ جو ہے ریکنیکٹ کر لی. سو لاء کے نزدیک جو ادر ورکس ہے نا، یعنی جو انفراسٹرکچر ہے وہ لائسنس کی پراپرٹی ہے، اور اس پر کنٹرول جو ہے وہ بھی کس کا ہوگا؟ لائسنسی کا ہوگا. when the said electric line یعنی وہ الیکٹرک لائن جس کے ساتھ دوبارہ ریکنیکشن ہو رہی ہے، اگر یہ جو الیکٹرک لائن ہے یا یہ جو ورک ہے جس کو ریکنیکٹ کیا جا رہا ہے has or have been cut or disconnected without the consent of the licensee، جس کو آلریڈی لائسنسی کے کنسنٹ کے بغیر اس کو کٹ کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو فزیکل طور پر کاٹ دیا گیا ہے. جیسے فزیکل طور پر اگر کسی وائر یا کنیکشن کو کاٹ دیا جائے یا ریموو کر دیا جائے، مثال کے طور پر جو سروس وائر ہوتی ہیں اگر اس کو کاٹ دیا جائے یا کیبل ریموو کر دی جائے تو یہ کٹ ہے، یا اس میں ڈسکنیکشن بھی ہو سکتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے الیکٹریسٹی سپلائی کو روک دینا. یعنی اگر کوئی فیوز نکال لے یا اگر کوئی میٹر کو ریموو کر دے، ٹھیک ہے، مین سوئچ سیل اگر کر دے، ٹھیک ہے، یا جو کنیکشن ہے اس کو آئسولیٹ کر دے، تو یہ سارا کس میں آئے گا؟ یہ ڈسکنیکشن میں آئے گا. سو یہ جو سب کلاس بھی ہیں اس کا مقصد یہ ہے انشور کروانا ہے کہ جو الیکٹریسٹی کی سپلائی ہے وہ یعنی جو الیکٹریسٹی کی سپلائی ہے اس کو ڈسکنیکٹ اور ریسٹور کرنے کی جو اتھارٹی ہے نا وہ صرف لائسنسی کے پاس رہے. اس لیے بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ پراپرٹی آف دا لائسنسی کی بات ہو رہی ہے، کنسنٹ آف لائسنسی کی بات ہو رہی ہے. سو جو بھی شخص جو اس کا ڈومیسٹک کنزیومر ہونا ضروری ہے، اگر وہ بنا لائسنسی کے پرمیشن کے یعنی ان کے کنسنٹ کے اگر کٹ کی گئی سپلائی ہیں اس کو دوبارہ اگر وہ ریکنیکٹ کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ آفینس کمٹ کرے گا اس کلاس کے اندر. جو سب کلاس سی ہے یہ کہتا ہے کہ ٹیمپرز ود این الیکٹرک میٹر، یہ ٹیمپر کا کنسیپٹ ہے. ڈیفینیشن پروویژن میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمپرنگ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. سو اگر کوئی شخص جو ہے وہ الیکٹرک میٹر کی جو نارمل فنکشننگ ہے اس کے ساتھ اگر کوئی جان بوجھ کر انلیگل چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، مثال کے طور پر جو میٹر کی سیل ہے اس کو توڑ لے یا کوئی انٹرنل جو وائرنگ ہے اس کو بدل دیں، ٹھیک ہے، یا جو میٹر ہے اس کی جو ریڈنگ ہے اس کو سلو کر دیں. سو یہ سب کیا ہے؟ یہ ٹیمپرنگ میں آئے گا. اور ٹیمپرنگ کو اس وجہ سے شامل کیے گئے ہیں کیونکہ سم ٹائمز جو فراڈ ہوتا ہے نا الیکٹریسٹی کا، وہ اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ میٹر کو فزیکلی ڈیمیج نہیں کرتے، بلکہ کبھی میٹر بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے لیکن اندر سے اس کی جو ریڈنگ ہوتی ہے اس کو لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی وہ مینیپولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. سو اس وجہ سے جو ٹیمپرنگ ہے نا اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے. سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہو ایور ٹیمپر ود این الیکٹرک میٹر، یعنی جو الیکٹرک میٹر کو ٹیمپر کرتا ہے یا انسٹال کرتا ہے اور یوزز اے ٹیمپر الیکٹرک میٹر، یعنی یہ لا صرف اس شخص کو پنش نہیں کرتی جو ٹیمپرنگ کرتا ہے، بلکہ اس کو بھی پنش کرتی ہے جو ٹیمپرنگ میٹر کو انسٹال کریں یا جان بوجھ کر جو ٹیمپرنگ میٹر ہے اس کو یوز کریں. اور اس کو اس وجہ سے انکلوڈ کیا گیا ہے. اگر یہ انکلوڈ نہ ہوتا تو لوگ پھر یہ پلی لیتے کہ بھئی میٹر تو میں نے خراب نہیں کیا، مجھے تو پہلے سے ایسا ملا تھا. تو اس وجہ سے اگر کوئی ٹیمپر میٹر انسٹال بھی کرتا ہے یا یوز بھی کرتا ہے تو وہ بھی آفینس کمٹ کر رہے ہوتے ہیں. کرنٹ ریورسنگ ٹرانسفارمر یہ ایک ڈیوائس ہوتا ہے جو کرنٹ یا میٹر کی جو ریڈنگ ہے اس کو مینیپولیٹ کرتا ہے تاکہ جو ایکچوئل الیکٹریسٹی ہے وہ کم ریکارڈ ہو، ٹھیک ہے. سو اس وجہ سے اس کو یہاں پہ انسرٹ کیا گیا ہے تاکہ جو الیکٹریسٹی کی تھیفٹ ہے، کیونکہ یہ جو چیز ہے نا یہ الیکٹریسٹی کی تھیفٹ میں یوز ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ لیجسلیچر نے اس کو ڈالا ہوا ہے. اور آگے ہیں لوپ کنیکشن.
लूप कनेक्शन यानी मीटर को बाईपास करने के लिए जो एक्स्ट्रा वायर लगाई जाती है ना, ताकि कुछ करंट जो है वो मीटर से गुजरे ही ना। तो इस सूरत में क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है डोमेस्टिक, वो 500 यूनिट जो है वो यूज़ करेगा। तो अगर वो अब लूप कनेक्शन लगाएगा तो मीटर कितना शो करेगा, 250 यूनिट शो करे, ठीक है। और एनी अदर डिवाइस और मेथड, अब यहाँ पे यूज़ हुआ है ना एनी, तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर फ्यूचर में कोई ऐसी और मशीन बन जाए जो मीटर को मैनिपुलेट करे, तो ये वो सारी चीज़ें भी, वो सारी डिवाइसेस भी इसमें कवर होंगे, यानी ऑफेंस होंगे। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो फ्रॉड है वो किसी एक टेक्निक या तरीके से होता है, किसी डिवाइस से नहीं है, नीचे में मशीन से नहीं होता। सो वो सारे मेथड भी क्या है इसमें इंक्लूड है। Contravene or artificial means which interferes with accurate or proper registration. अब ये जो contravenes और artificial means है, इसमें आप इसको समझ सकते हैं ना कि जो होम मेड चीटिंग की मैकेनिज्म होते हैं, जिसको सादा ज़बान में अगर हम पाकिस्तानी जुगाड़ कहें तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। अगर कोई भी यानी ऐसा आर्टिफिशियल मीन या कोई जुगाड़ है जो क्या करता है, जो इंटरफेयर करता है मीटर की जो एक्यूरेट और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, यानी रजिस्ट्रेशन से मतलब ये है कि मीटर जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है ना, उतनी ही जो यूनिट्स हैं वो रिकॉर्ड करता है। अगर कोई मीन या जो कंट्रवेंस है, अगर वो इस रिकॉर्डिंग को डिस्टर्ब करता है तो फिर ये फ्रेज़ अप्लाई होगा। कैलिब्रेशन और मीटरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कैलिब्रेशन का क्या मतलब होता है कि जो मीटर है ना उसकी जो टेक्निकल सेटिंग्स होती हैं या जो एक्यूरेसी होती है उसको कैलिब्रेशंस कहते हैं। यानी अगर कोई उस सेटिंग को चेंज कर दे या उसमें इंटरफेयर कर दे जिसकी वजह से जो मीटर है वो गलत रीडिंग देने लगे, तो फिर ये कौन सी इंटरफेरेंस है, कैलिब्रेशन। और जो मीटरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसका मतलब ये है कि जो पूरा प्रोसेस होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी मेजर करना, यूनिट कैलकुलेट करना और फिर बिल के लिए पूरा जो डेटा है वो तैयार करना, तो ये क्या है, मीटरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। और अदरवाइज रिजल्ट्स इन अ मैनर वेयर बाय इलेक्ट्रिसिटी इज स्टोलन और वेस्टेड। अब यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है ना वो बस फाइनल बात कर रही है, कहती हैं कि तरीका चाहे जो भी हो, इसलिए कह रहे हैं ना कि अदरवाइज़ तरीके चाहे कुछ भी हो, अगर उसका जो फाइनल रिज़ल्ट है उस तरीके का वो क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी की जो चोरी है, यानी उसका जो थेफ्ट है वो हो, या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेकार ज़ाया हो गई हो, तो फिर जो ये क्लास है ये अप्लाई है ये, और ये ऑफेंस इस्टेब्लिश होगा अंडर 462 JC के। सो ये जो सब क्लास हैं इसका असल मकसद हर उस डिवाइस, टेक्निक या अगर कोई अरेंजमेंट है या कोई आर्टिफिशियल तरीका है उसको क्रिमिनलाइज करना है, जो इलेक्ट्रिक मीटर की जो सही रीडिंग होती हैं उसको डिस्टर्ब करे, या उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चोरी हो सके, या उसका जो वेस्टेज है वो पैदा हो। और ये सब क्लास डी हैं, ये कहते हैं कि एनी पर्सन बीइंग द डोमेस्टिक कंज्यूमर हु यूजेस द एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय लाइसेंसी, यानी लाइसेंसी कौन होते हैं, जैसे जो बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे पाकिस्तान में ना इस वक्त 10-11 कंपनीज काम कर रही हैं इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में, और उसमें एक जो है जो कि इलेक्ट्रिक हैं वो एक प्राइवेट कंपनी है, ये सिर्फ कराची में बेस्ड है और कराची के लिए बिजली जनरेट और ट्रांसमिट करती हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं। उसके अलावा बाकी जो हैं वो प्रोविंशियल लेवल पर और कुछ बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पे काम करती हैं, और वो सारी गवर्नमेंट के हैं, जैसे लिस्को हैं, इसको हैं, पिस्को हैं, मुल्तान में है, फैसलाबाद में है, ठीक है। और सबका जैसे फैसलाबाद वाली हैं तो वहाँ पे स्टार्ट में इफ लगा होता है यानी पिस्को, और जो पेशावर में है वो उसको पेस्को कहा जाता है। इसी तरह जो इस्लामाबाद वाली हैं उसको इसको कहा जाता है। तो ये सारी गवर्नमेंट है, और इसमें एक ये जो के इलेक्ट्रिक हैं ये क्या है, ये सिर्फ एक प्राइवेट है। सो यही वो लाइसेंसी है, ठीक है, जिनके पास लाइसेंस मौजूद है। ओके, सो ये कहते हैं कि एनी पर्सन, यानी उस पर्सन का डोमेस्टिक कंज्यूमर होना ज़रूरी है अगर वो क्या करता है, यूजेस द एनर्जी सप्लाइड बाय अ लाइसेंसी अंडर वन मेथड ऑफ टेरिफ। अब ये जो टेरिफ का कंसेप्ट है इसको ऊपर जो डिफिनेशन प्रोविजन है इसने ऑलरेडी बताया हुआ है।
اوکے، in a manner for which higher tariff is enforced. یعنی وہ الیکٹریسٹی جو لائسنسی ہیں اس نے لیگل کنیکشن کے ذریعے سپلائی کی، اس کے ذریعے سے سپلائی کی ہو، لیکن یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو انلیگل کنڈا سسٹم ہے نا، لوگ کنڈا لگاتے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں بات ہو رہی ہے جو کنزیومر ہیں، کنزیومر کی جو لیگل کنیکشن، یعنی اس نے لیگل کنیکشن کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے. انڈر ون میتھڈ آف ٹیرف، یعنی ٹیرف جو ڈیفینیشن پروویژن ہے اس میں ٹیرف کا مطلب الیکٹریسٹی کا ریٹ یا کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہر کنزیومر کا جو ٹیرف ہے نا وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ جو ڈومیسٹک ٹیرف ہے، کمرشل ٹیرف ہے، انڈسٹریل ہیں، ایگریکلچر ہیں، لازمی بات ہے جو جتنی بجلی ہم گھروں میں کنزیوم کرتے ہیں اتنی انڈسٹریل لیول پہ تو نہیں ہوتی نا. تو اس وجہ سے جو ٹیرف ہے وہ کنزیومرز کا ایک جیسا نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی شخص ہے وہ کم ریٹ والا یعنی لو ٹیرف والا جو کنیکشن ہے وہ لے گئے اور اسی الیکٹریسٹی کو کسی ایسے کام کے لیے یوز کرے جہاں پہ ہائر ٹیرف لیگلی لاگو ہوتا ہو، تو یہ فریز ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک شخص جو ہے وہ ڈومیسٹک کنیکشن لیتا ہے کیونکہ اس کا جو بل ہے وہ کم آتا ہے، بعد میں وہی کنیکشن وہ یوز کر کے گارمنٹس کی فیکٹری چلاتا ہے یا بلڈنگ کی ورکشاپ کے لیے یوز کرتا ہے یا فار ایگزامپل مارکیٹ کی دکان چلاتا ہے یا ریسٹورینٹ یا بیکری آپریٹ کرتا ہے. کیونکہ یہ جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں یہ یوزولی جو کمرشل یا انڈسٹریل ٹیرف ہے اس کے انڈر فال کرتی ہیں. اور اس سب کلاس کو ایڈ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جان بوجھ کر ڈومیسٹک کنیکشن خریدتے اور پھر اس کے اوپر کمرشل یا جو انڈسٹریل بزنس ہے وہ چلا رہے ہوتے. سو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کمپنی کو ریونیو کا لاس ہوتا ہے اور جو ٹیرف سسٹم کا مقصد ہے وہی ختم ہو جاتا ہے پھر. یعنی یہ جو سب کلاس ہیں یہ کہتا ہے کہ جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے جس ٹیرف کیٹیگری کے لیے وہ کنیکشن لیتا ہے اسے اسی کیٹیگری کے مطابق الیکٹریسٹی یوز کرنی ہوگی. لوور ٹیرف والا کنیکشن لے کر اگر ہائر ٹیرف والا کام جو ہے اسے یعنی ایکٹیویٹیز اسے کروائی جائے تو پھر یہ اس سیکشن کے انڈر اوفینس ہوگا. اوکے، اب ہیں سب کلاس ای. یہ کہتا ہے کہ اینی پرسن بینگ ڈومیسٹک کنزیومر who uses energy supplied by a licensee، یعنی جو انرجی لائسنسی سپلائی کرتا ہے اگر ڈومیسٹک جو کنزیومر ہے اس کو یوز کرتا ہے کس طریقے سے، in a manner prejudicial to the safety or efficient working of the electric supply line. جو الیکٹرک سپلائی لائن ہے اس میں کی جو ایفیشینٹ ورکنگ ہے یا اس کی جو سیفٹی ہے اس کے لیے کیا ہو اگر وہ کوئی خطرہ پیدا کرے، ٹھیک ہے. یعنی اس میں کیا چیزیں آ سکتی ہیں، جو اوور لوڈڈ انلیگل وائرنگ ہوتی ہیں یا اگر کوئی جو ننگی یعنی ایکسپوزڈ وائر اگر کوئی یوز کرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ جو الیکٹرک سپلائی لائن ہوتی ہے اس کی سیفٹی کے لیے خطرہ ہوتا ہے نا. یا اگر یعنی جیسے میں نے کو کہا نا کہ اگر کوئی لوڈڈ وائرنگ یوز کرتا ہے تو وہ ایفیشینٹ ورکنگ کے لیے پھر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، یہ سیفٹی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یا کچھ لوگ ایسی وائرنگ یوز کرتے ہیں جس سے الیکٹرک شاک یا فائر کا خطرہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی سیفٹی کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اور ڈیلس ود اٹ ان اے مینر سو از ٹو انٹرفیئر ود ایفیشینٹ سپلائی آف انرجی ٹو ادرس کنزیومر اور پرسنس. یا جو الیکٹرک سپلائی لائن ہے ان کے ساتھ یعنی کوئی ایسی انٹرفیئرنگ کرتا ہے جس کی وجہ سے ود ایفیشینٹ سپلائی آف انرجی ٹو ادرس کنزیومر اور پرسنس. یعنی یہاں پہ جو لا ہے اس کا فوکس کس کے اوپر ہے، جو کیا کہتے ہیں جو دوسرے کنزیومر ہے اس کے اوپر ہے. یعنی اگر وہ انرجی کو اس طریقے سے یوز کرتے ہیں کہ اس کی جو پڑوسیوں کا وولٹیج ہے اگر وہ لو ہو جائے یا جو سپلائی ہے وہ انسٹیبل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، یہ پھر ادر کنزیومر یا پرسن میں آئے گا. یہاں پہ جو لا ہے وہ صرف جو رجسٹر کنزیومرز ہوتے ہیں ان کو پروٹیکشن نہیں دے رہا بلکہ ہر اس شخص کو پروٹیکشن دے رہا ہے جو ڈومیسٹک کنزیومر کے ایکٹ سے افیکٹ ہوتا ہے. یعنی اس کی اگزامپل ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک شخص ہے اے، وہ کیا کرتا ہے، وہ لازمی بات ہے اس سیکشن کے انڈر وہ ایک ڈومیسٹک کنزیومر ہے
اگر وہ اپنے گھر میں اتنا ہیوی کمرشل لوڈ چلا دیتا ہے کہ لوکل ٹرانسفارمر جو ہے وہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو پوری گلی ہے اس کی وولٹیج گر جاتی ہے، یا بار بار جو فیوز ہے وہ اڑ جاتا ہے، یا وہ ان سیف انلیگل وائرنگ یوز کرتا ہے جس سے فائر اور الیکٹرک شاک کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر ایسے جو ایکٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اس کلاس کے انڈر آفینس بنیں گے۔ اب جو سب کلاس ایتھ ہے یہ کہتا ہے کہ یعنی جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے اگر وہ کیا کرتا ہے who abets in the commission on any of the acts mentioned in clauses A to E۔ یہاں کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ابیٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 107 ہے یہ ابیٹمنٹ کی بات کرتا ہے۔ یعنی ابیٹمنٹ جو ہے وہ 3 مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہیں، کسی کو انسٹیگیٹ کرنا، کسی کو ایڈ پرووائڈ کرنا، اور یا کنسپیریسی کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سیکشن 107 میں ابیٹمنٹ کی ڈیفینیشن ہے۔ سو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فار ایگزامپل خود نہ تو ٹیمپرنگ کرتا ہے اور نہ ہی وہ انلیگل کنیکشن لگاتا ہے اور خود جو ٹیرف فراڈ ہیں وہ بھی نہیں کرتا، لیکن کسی اور کو یہ سب کرنے میں مدد دیتا ہے، یعنی ان کے ساتھ پلاننگ کرتا ہے یا کنسپیریسی کرتا ہے یا ان کو کوئی ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، تو وہ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہیں جتنا وہ ڈومیسٹک کنزیومر جو ایکچول میں یہ کام کرتا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں بات ہو رہی ہے ابیٹمنٹ ان دا کمیشن کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو ایکچول اوفینس ہیں اس میں کیا ہو وہ شامل ہو، اور وہ جو ابیٹمنٹ ہے لازمی بات ہے وہ ابیٹمنٹ کی ڈیفینیشنز میں کسی طریقے کی ابیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اینی آف دا ایکٹ مینشن ان کلاس اے ٹو ای، یعنی اس سیکشن میں جتنی بھی جو سب کلازز مینشن کیے گئے ہیں یہ جو ابیٹمنٹ ہے نا وہ ہر اس اوفینس کے لیے جو ابیٹمنٹ ہے ان سب کلازز کے لیے جو اگر ابیٹمنٹ کی جائے تو وہ کیا ہوگی؟ وہ پنیشیبل ہوگی۔ فار ایگزامپل جیسے اگر کوئی ان اتھرائزڈ کنیکشن لگانے میں کسی کی مدد کرے جیسے کلاس 1 میں ہم نے دیکھا تھا، یا اگر کوئی ڈسکنیکٹڈ میٹر ہے اس کو دوبارہ سے ریکنیکٹ کرے، اس میں اگر کوئی مدد کرے، ٹھیک ہے، یا کوئی کسی کو فار ایگزامپل یہ جو اس کے بعد جو سب کلاس سی ہے، اگر کوئی فار ایگزامپل کسی کو ٹیمپرنگ پہ اکساتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسٹیگیٹ کرتا ہے، تو یہ بھی تو ابیٹمنٹ ہے نا۔ یا اگر کوئی لوور ٹیرف کا غلط فائدہ اٹھانے کا پلان بنائے کسی اور کے ساتھ، یا ایسی وائرنگ یوز کرے جس سے سپلائی سسٹم جو ہے وہ جس کے کنزیومر کو افیکٹ کرے، تو ان سب میں جو ابیٹمنٹ ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ پنیشیبل ہو۔ یعنی یہ جو ابیٹر ہے اس کے ایگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک الیکٹریشین ہے، اور اگر کسی کو الیکٹریشین کا کام نہیں آتا تو یوزولی یہ کام الیکٹریشین سے ہی کروائے جاتے ہیں۔ سو اگر ایک الیکٹریشین ہے وہ کنزیومر کے کہنے پر جو میٹر ہے اس کو بائی پاس کر دیتا ہے، یا جو لوپ کنیکشن ہے وہ بنا دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو بجلی کا فائدہ ہے وہ کنزیومر اٹھا رہا ہو، الیکٹریشین کو بالکل مطلب اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا ہو، لیکن الیکٹریشین نے چونکہ جان بوجھ کر آفینس میں مدد کی ہے، سو اس وجہ سے وہ اس نے ابیٹمنٹ کی ہے، وہ ابیٹمنٹ کے لیے پنیشیبل ہوگا۔ اور اسی طرح جو وابڈا ہیں یا جو لسکو ہیں یا جو ادر اتھار کی لائسنسی ہیں، اگر ان کا کوئی امپلائی ہے وہ رشوت لے کر اگر کوئی انلیگل کنیکشن جو انلیگل ریکنیکشن کر دے تو اس کا ایکٹ بھی ابیٹمنٹ کے انڈر فال کرے گا۔ سو اگر کوئی شخص جو ہے یہ اوپر کے جو ایکٹس مینشن ہے نا اے سی ای تک، وہ کیا کرے ان آرڈر ٹو کمٹ تھیفٹ، یعنی ان کا مقصد جو ہے وہ تھیفٹ کرنا ہو۔ کس چیز کا تھیفٹ؟ لازمی بات ہے بجلی کی چوری کی بات ہو رہی ہے، اب الیکٹرک پاور کی، اور ڈس آنیسٹلی ایبسٹریکٹ، یا اس کو ڈس آنیسٹلی ایبسٹریکٹ کرنا یعنی حاصل کرنا۔ اور جو ڈس آنیسٹلی ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن نمبر 24 میں ہے کہ ڈس آنیسٹلی کیا ہے۔ آئی تھنک اس کو ہم یہ اس سیکشن میں یوز ہوا ہے اور پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا، تو اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ سو ڈس آنیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی کام جو ہے وہ انٹینشنلی کسی کو رانگ فل لاس دینے کے لیے کر رہا ہو یا خود کو رانگ فل گین دینے کے لیے کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں ڈس آنیسٹلی۔ اب جو رانگ فل گین اور رانگ فل گین اینڈ رانگ فل لاس کا جو کنسیپٹ ہے اس کو پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 23 ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ رانگ فل گین کیا چیز ہے، کہ جس چیز کے لیے آپ لیگلی انٹائٹلڈ نہیں ہیں اس سے اگر آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو انلیگل طریقے سے وہ کیا ہے، وہ رانگ فل
گین ہے. یا اگر کوئی شخص کسی پراپرٹی کے لیے ایک لیگل انٹائٹلڈ ہے اور آپ اس کو لاس پہنچا رہے ہو ان لافل مینس کے ذریعے سے، تو وہ اس شخص کو رانگ فل لاس پہنچانا ہو گیا. سو جو رانگ فل گین ہے، رانگ فل گین اور جو رانگ فل لاس ہے وہ کیا ہے؟ رانگ فل لاس از ایکول ٹو ڈس آنیسٹلی. ان دونوں کنسیپٹ کو پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 24 پلس جو سیکشن نمبر 23 ہے یہ ڈیفائن کر رہے ہیں. اوکے، سو اگر کوئی ڈس آنیسٹ ایبسٹریکشن بھی کرتا ہے نا، یعنی بجلی کو فار ایگزامپل غیر قانونی طریقے سے وہ اپنی طرف ڈیورٹ یا حاصل کرتے ہیں. یہ مثال کے طور پہ جو میٹر ہے اس کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ لائن سے اگر کوئی بجلی لیتا ہے. اور آگے ہے کہ کنزیوم الیکٹرک پاور، یعنی ایبسٹریکٹ مینس اس کو حاصل کر لیتا ہے، اس میں کنزمپشن شامل نہیں ہوتی. اب کنزمپشن اس کے بعد شروع ہوتی ہیں، یعنی حاصل کرنا ایک الگ ایکشن ہے اور اس کے بعد جو کنزمپشن ہے وہ ایک الگ ایکشن ہے. یعنی اس چوری کی ہوئی یا جو انلیگل حاصل کی ہوئی بجلی ہے اس کو استعمال کرنا، ٹھیک ہے. یعنی کنزمپشن بعد میں آتی ہے، پہلے اس کو ایبسٹریکٹ کیا جاتا ہے. اور یوزز الیکٹرک پاور، یعنی اگر وہ کیا کرتے ہیں جو الیکٹرک پاور ہے اس کو یوز کرے. اوکے، سب سے پہلے ایبسٹریکشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یوز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کنزمپشن ہوتی ہے. یہی سب سے پہلے جو بجلی ہے اس کو حاصل کیا جاتا ہے، حاصل کرنے کے بعد اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ یوز کیا جاتا ہے. اور جب وہ یوز ہو جاتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل فین چلانا، اے سی چلانا، لائٹ چلانا، تو جب یہ ساری چیزیں استعمال میں آ جاتی ہیں نا، بجلی استعمال میں آ جاتی ہیں، تو لازمی بات ہے اس کے بعد یہ خرچ ہو جاتی ہے بجلی، ٹھیک ہے. تو اس میں تینوں چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں کہ اگر اوپر کے جو کلاسز ہیں اگر وہ اس نیت سے کیے جائیں کہ بجلی جو الیکٹرک پاور ہے اس کی تھیفٹ کمٹ کی جائے یا اس کو ڈس آنیسٹلی ایبسٹریکٹ یوز یا کنزیوم کیا جائے، اور ان اتھرائز ڈسٹریبیوشنز اور سپلائی آف الیکٹرک پاور، یعنی یا اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان اتھرائز یعنی انلیگل طریقے سے جو بجلی آپ کو ملی ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے. جیسے لوگ ہوتے ہیں نا اپنے میٹر سے جو اپنے آس پاس کے پڑوسی ہیں ان کو بجلی سپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایک گھر کا ڈومیسٹک کنیکشن لے کر اس سے پڑوس کے 5 گھروں کو بجلی دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ان اتھرائز ڈسٹریبیوشن ہے. یا ایک کنزیومر اپنی لائن سے شاپ کو سپلائی دے رہا ہے تو یہ بھی ان اتھرائز ڈسٹریبیوشن ہے. یا فار ایگزامپل اگر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کا انلیگل ڈسٹریبیوشن ہے، تو یہ سب کس میں شامل ہوں گے؟ ان اتھرائز ڈسٹریبیوشن یا سپلائی آف الیکٹرک پاور میں. تو آگے جو ہے وہ پنشمنٹ کلاز ہے کہ اگر ان سب کلازز میں جتنی بھی ایکشنز جو ہیں دیے گئے ہیں، اگر کوئی بھی شخص اس طریقے سے یعنی یہ ایکٹ جو ہے وہ پرفارم کرے گا تو اس کی جو وہ ہوں گے تو آفینس ہی. تو پھر جب یہ آفینسز وہ کمٹ کرے گا تو ان کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ لائبل ہوگا کہ اس کے لیے امپریزنمنٹ کے لیے فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 2 ایئرز، یا اس کے اوپر فائن لگے گا اور وہ جو فائن ہے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے تک، یا اس کے اوپر امپریزنمنٹ اور فائن دونوں جو ہے وہ لگ سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ جو سیکشن ہے یہ کس کے اس کا جو فوکس ہے وہ کون ہے؟ وہ ڈومیسٹک کنزیومر ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ کم ہے، یعنی وہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 2 ایئر تک. یعنی یہ جو 2 ایئر ہے یہ فکس ٹرم نہیں ہے، یہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. یعنی اس کو 6 مہینے کی سزا بھی مل سکتی ہے، 1 سال کی بھی، 2 سال کی بھی، لیکن 2 سال سے زیادہ اس کو نہیں ملے گی. اور سملرلی یہ فائن کے ساتھ بھی ہے کہ جو 10 لاکھ روپے ہے نا یہ ایکسٹینڈڈ ہے، یعنی میکسیمم لمٹ ہے اماؤنٹ کی. اور کورٹ چاہے تو وہ کم بھی کر سکتی ہے، یعنی ہزاروں میں بھی لگا سکتی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس نیچر کا آفینس کیا ہے، اس کی سیویریٹی کتنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم انڈسٹریل اور کمرشل کی بات کریں گے تو وہاں پہ جو پنشمنٹ ہوگی چونکہ جو نقصان ہوگا وہ زیادہ ہوگا، تو لازمی بات ہے جو آفینس کرمنل لاء کا یہ پرنسپل ہے کہ جتنا آفینس میں سیویریٹی زیادہ آئے گی اس کی جو پنشمنٹ ہوگی اور وہ بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے. سو اگر فار ایگزامپل اس کی جو پنشمنٹ ہے اگر کوئی انڈسٹریل لیول پہ کرتا ہے تو کمرشل لیول پہ کرتا ہے تو ان کی جو پنشمنٹ ہے وہ 3 ایئر ہے اور پھر 6 ملین روپیز تک ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر جو 462 کے ہیں، یہ بات کرتا ہے انٹرفیئرنس امپراپر یوز آف ٹیمپرنگ ود الیکٹرک میٹر بائی انڈسٹریل اور کمرشل سیکٹر. لیکن جو سیکشن نمبر 462 کے ہے نا اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے. اور جو پریویس ہم نے لیکچر دیکھا ہے نا 462 سوری جو پروویژن ہے 462 جے جو ہے
اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے تو جو 462K ہے اس کو آپ نے 99% آپ سمجھ لیں کہ آپ نے 99% اس کو سمجھ لیا ہے. یعنی اس کا جو آلموسٹ 95 to 99% حصہ ہے وہ سیم اسی سیکشنز میں جو ہے آلریڈی جو ہے وہ کور ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک نیا کنسیپٹ انٹروڈیوس جو ہے، یعنی کنسیپٹ نیا انٹروڈیوس نہیں ہوا، آفینس سارا وہی ہے، لیکن یہاں پہ جو اوپر کا سیکشن تھا نا اس میں فوکس کس کے اوپر تھا؟ اس میں ڈومیسٹک کنزیومر کے اوپر فوکس تھا. اور یہاں پہ اس سیکشن میں جو فوکس ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ انڈسٹریل اینڈ جو کمرشل کنزیومر ہے. یعنی ان دونوں سیکشنز میں جو کچھ ڈفرینس ہیں، ایک دو تین ڈفرینس ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں، ادروائز تو یہ سیم ہے. سب سے پہلا جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ جو اوپر کا سیکشن ہے وہ صرف ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے ہے، جبکہ یہ والے جو ہیں یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ انڈسٹریل اور کمرشل کنزیومرز کے لیے ہیں. جو دوسرا ڈفرینس ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ جو سیکشن ہے نا 462K، اس میں صرف ایک نیا جو سب سیکشن ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے، یعنی ناٹ سب سیکشن، ایڈیشنل کلاز جو ہے وہ ایڈ کیا گیا اور وہ ہے ای. ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. اوکے، اس کے بعد جو تیسرا اس میں جو ڈفرینس ہے، لازمی بات ہے جو ہم نے کہا تھا کہ جو انڈسٹریل یا کمرشل لیول کے اوپر اگر الیکٹریسٹی کے آفینس کی کمٹ کیے جاتے ہیں تو اس کی سیویریٹی بڑھ جاتی ہے، اور جب سیویریٹی بڑھ جاتی ہے تو آبویسلی پنشمنٹ بھی بڑھ جاتی ہیں. اس وجہ سے جو تیسرا ڈفرینس ہے وہ کس چیز میں ہے؟ وہ جو پنشمنٹ کلاس ہے اس میں ہے. یعنی اسٹرکچر جو ہے وہ بالکل اس کا سیم ہے، اس میں صرف ایک جو نیو کلاس ہے وہ ایڈ کی گئی ہے، اور جو پنشمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی سیویئر ہے. اور باقی جو کلاسز ہیں نا اس 462K میں، وہ 462J والی ہی میوٹاٹس میوٹانڈس اپلائی ہوں گی. اور یہ جو میوٹاٹس میوٹانڈس کا کنسیپٹ ہے آپ کو یاد ہوگا، اس کو ہم نے چیپٹر نمبر جو 16 ہے اس کے جو لاسٹ سیکشنز ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا. ناٹ 17 16 جو ہرٹ اور مرڈر کا چیپٹر ہے. اور میوٹاٹس میوٹانڈس کا جو کنسیپٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ود دا نیسیسری چینجز ہیونگ بین میڈ، اور وہ نیسیسری چینجز اس میں کیا ہیں؟ وہ صرف اس ایک کلاس کی ہے اور پنشمنٹ کی ہے، ادروائز یہ پورا کا پورا جو ہے سیم ہی ہے. اور نیسیسری چینجز یہ بھی ہیں کہ یہ انڈسٹریل اور کمرشل کنزیومر کے لیے ہے. اوکے، سو اب ہم صرف یہ جو کلاس ہے نا، کلاس نمبر ای، اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اینی پرسن بینگ انڈسٹریل اور کمرشل کنزیومر who lays or causes to be laid or connects up any work for the purpose of communicating with any other works belonging to a licensee without consent. اگر کوئی کمرشل یا انڈسٹریل کنزیومر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جو کوئی ورکس ہے نا، یہ جو ورکس کی ڈیفینیشن ہے، یہ جو ڈیفینیشن کلاس ہے اس چیپٹر کا، اس کا جو لاسٹ سب کلاس ہے اس میں اس نے بتائیں کہ ورکس انکلوڈ الیکٹرک سپلائی لائنس اینڈ اینی بلڈنگ مشینری اور اپریٹس ریکوائرڈ ٹو سپلائی انرجی. ان ورکس میں کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ اس میں کیبلز آ سکتے ہیں، جو سوئچ گیئر ہوتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، یا جتنا بھی جو ڈسٹریبیوشن ایکوپمنٹس ہیں وہ بھی آ سکتا ہے، جو ٹرانسفارمر کی کنیکشن ہے وہ بھی آ سکتے ہیں. یعنی یہ پورا الیکٹریکل انفراسٹرکچر ہے. اگر آپ اس کلاس میں دیکھیں، اس سب کلاس میں دیکھیں تو لیجسلیچر نے ورڈ یوز کیا ہے اینی ورکس. ٹھیک ہے، تاکہ کوئی بھی جو الیکٹریکل انسٹالیشن ہے وہ اس سے باہر نہ جا سکے، یعنی اس کے اسکوپ کے اندر آئے. تو اگر کوئی انڈسٹریل یا کمرشل کنزیومر ہے، اگر وہ کسی ورک کو کیا کرتا ہے؟ لیز کرتا ہے، لیز مینز انسٹال کرنا یا لگانا، یا کرتا ہے یعنی یہاں پہ ہے کہ خود وہ کرے، یا کازز ٹو بی لیٹ، کیونکہ ہر ایک جو افینڈر ہے وہ خود تو نہیں کرتا نا یہ جو کام ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس میں وائرنگ بھی شامل ہے، تو اگر وائرنگ کا کام ہے تو ہر افینڈر خود تو نہیں کرتا، کبھی وہ کنٹریکٹر سے کرواتے ہیں. چونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے انڈسٹریل اور کمرشل کنزیومرز کی، تو وہ کنٹریکٹر سے کرواتے ہیں، الیکٹریشین سے کرواتے ہیں، یا اس میں مزدوروں سے بھی کام کرواتے ہیں. تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کازز ٹو بی لیڈ آ جائے گا. اور کنیکٹس اپ مینس یعنی کہ کنیکشنز اسٹیبلش کرنا، جیسے ہم نے اوپر کے سیکشن میں دیکھا تھا. یعنی ہو سکتا ہے کہ جو وائرنگ ہے وہ پہلے سے آلریڈی بچھی ہوئی ہو، اور وہ کیا کریں؟ وہ صرف جو کنیکشن ہے وہ اسے لائسنسی کے سسٹم کے ساتھ جوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اوپنس ہے.
اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ فار دا پرپز آف کمیونیکیٹنگ ود اینی ادر ورکس. اوکے، اب یہاں پہ جو کمیونیکیشن کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹریکل کنیکشن اسٹیبلش کرنا، تاکہ کرنٹ جو ہے وہ ایک سسٹم سے دوسری سسٹم تک فلو کریں. ٹھیک ہے، یعنی دو الیکٹریکل سسٹم کو آپس میں کنیکٹ کرنا. وتھ اینی ادر ورکس یعنی اپنی انسٹالیشن کو کسی اور الیکٹریکل انسٹالیشن کے ساتھ کنیکٹ کرنا یا جوڑنا، اور جو کس کی پراپرٹی ہو، بلانگنگ ٹو اے لائسنسی وداؤٹ کنسنٹ، یعنی لائسنسی کی کنسنٹ کے بغیر. یعنی اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اے ہے، وہ ایک فیکٹری کا اونر ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی جو فیکٹری کی پروڈکشن ہے اس کو بڑھانے کے لیے جو لائسنسی ہے، فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پہ اسلام آباد کی جو اتھارٹی ہے نا اس کو لے لیتے ہیں، یہ لائسنسی ہے. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے یعنی ڈسٹریبیوشنس کے لیے کیا ہوا ہے، جو انڈر گراؤنڈ کیبلز ہیں وہ بچھائی ہوئی ہیں. اب یہ اے محترم جو ہے جو کہ فیکٹری کا اونر ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ ان انڈر گراؤنڈ کیبل سے اس کو کہ بنا پرمیشن کے اگر ایک ایکسٹرا کیبل جو ہے اس کو کنیکٹ کر دیتا ہے، تو پھر اس نے یعنی میٹر بھی تو نہیں لگوایا اور نہ ہی اس نے اپروول لی ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا، یہ اس کلاس کے انڈر آفینس ہوگا. اور باقی ساری جو کلازز ہیں وہ سیم ہیں جو اوپر کے اس میں ہم نے دیکھے تھے. اور یہاں پہ اگین جو تھرڈ ڈفرینس ہیں دونوں سیکشنز میں، وہ جو پنشمنٹ کلاز ہے اس میں ہے. یہاں پہ جو پنشمنٹ ہے وہ امپریزنمنٹ ہوگی، جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 3 ایئر تک، یا اور اس کے اوپر فائن لگے گا جو ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے 6 ملین تک. ٹھیک ہے، اور یا جو ہے امپریزنمنٹ پلس فائن اس کے اوپر، یعنی دونوں جو ہے وہ لگ سکتے ہیں. سو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کے فیکٹس اور سرکمسٹانسز کے مطابق. اوکے، سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 462L کو. یہ کہتا ہے انٹرفیئرنس امپراپر یوز اور ٹیمپرنگ ود دا الیکٹرک میٹر بائی ایگریکلچرل کنزیومر. یعنی یہ جو 3 سیکشنز ہیں نا، تینوں جو سیکشنز ہیں اس میں سیم کنسیپٹ ہوا ہے، آفینس سیم ہے، لیکن فوکس کس کے اوپر ہے، جو کیٹیگریز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. یہاں پہ جو کنزیومر ہے وہ کون ہے، وہ ایگریکلچرل کنزیومر ہے. باقی کا جو سیکشن ہے وہ میوٹاٹس میوٹانڈس اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے یہ اوپر والے سیکشن کے ساتھ ریلیونٹ ہے. اس میں اگین جو پنشمنٹ کلاس ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. شل بی پنش ود امپریزنمنٹ وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 2 ایئر، یا اس کے اوپر فائن لگے گا جو ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے 2.5 ملین. یعنی اگر ہم اوپر جو ڈومیسٹک اس کو دیکھیں نا، ڈومیسٹک کنزیومر کو، تو اس کی جو پنشمنٹ تھی وہ بھی کیا تھی، وہ ایکسٹینڈ ہو سکتی تھی 2 ایئر تک. لیکن یہاں جو فائن تھا وہ 1 ملین روپیز کی 1 ملین روپیز تھا. اور یہاں پہ جو ایل ہے، جو ایل ہے اس میں بھی ایکسٹینڈ ہے پنشمنٹ 2 ایئرس تک، لیکن ڈفرینس کہاں پہ ہے، اس میں فائن کے اوپر ڈفرینس ہے. یعنی یہاں پہ ہے 2.5 ملین روپیز یا بہت، یعنی یہ جو 2.5 ملین روپیز ہے یہ کیا ہے، یہ میکسیمم اماؤنٹ ہے. اس سے کم بھی لگا سکتی ہیں لیکن اس سے زیادہ کورٹ نہیں لگا سکتی. اور جو سزا ہے 2 ایئر کی، یہ زیادہ یعنی میکسیمم پنشمنٹ ہے، اور اس سے کم کورٹ دے سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں دے سکتی. یہ کورٹ چاہے تو سزا اور فائن دونوں لگا سکتی ہے. باقی اس میں جو سب کلاس ای ہیں جو اوپر والے سیکشن میں ہیں وہ یہاں پہ اگین اڈاپٹ کیا گیا ہے. سو اب دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 462M کو. یہ کہتا ہے ڈیمیجنگ اور ڈسٹرائنگ اور ڈسٹرکٹنگ دا ٹرانسمیشن لائنس، ڈسٹریبیوشن لائنس، الیکٹرک میٹرز ایٹسیٹرا. اب یہ سارا جو ٹرانسمیشن لائن ہے، ڈسٹریبیوشن لائن ہے، الیکٹرک میٹرز ہے، یہ کیا ہے، یہ الیکٹریسٹی کا پورا انفراسٹرکچر ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپر کے سیکشنز ہم نے 3 دیکھے، اس میں جو فوکس تھا وہ کس کے اوپر تھا، وہ کنزیومر کے اوپر فوکس تھا. اور ان سیکشن میں یہ جو سیکشن ہے اس میں کس چیز کے اوپر فوکس ہے، انفراسٹرکچر کے اوپر فوکس ہے. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے کہ اینی پرسن ڈیفینیشن کلاز میں آلریڈی مینشن ہے، اینی پرسن ہو ڈیمیجز، ڈسٹرائے اور ڈسٹرکٹ اینی ٹرانسمیشن لائن، ڈسٹریبیوشن لائن، electric meters, operators, equipment, or wire, or causes or allow any of them to be damaged, destroyed, or destructed by an act of okay. اس کا نام ہاف کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ
any person جو کیا کرتا ہے ڈیمیج کرتا ہے. ان مثال کے طور پہ اگر وہ میٹر کو توڑ دیتا ہے یا کیبل کا جو کور ہے اس کو کاٹ دیتا ہے یا ٹرانسفارمر کو نقصان پہنچاتا ہے, یہ ڈیمیج ہے, ٹھیک ہے. اور جو ڈسٹرائے ہے یعنی پراپرٹی کو اتنا تباہ کر دیا جائے کہ وہ یوز ہی نہ ہو سکے, اور وہ جو پراپرٹی ہے وہ ان میں سے کسی بھی انفراسٹرکچر کا پارٹ ہو سکتی ہے یا انفراسٹرکچر ایز اے ہول ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. سو اگر وہ اس کو ڈیمیج کرے, ڈسٹرائے کرے یا ڈسٹرکٹ کرے, یعنی اس ڈسٹرائے کا جو ریزلٹ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے, ڈسٹرکشن. اور ڈسٹرکشن کس چیز کی, کسی ٹرانسمیشن لائن کی, ڈسٹریبیوشن لائن کی, الیکٹرک میٹر کی, آپریٹرس کی, ایکوپمنٹ کی, وائر کی, یعنی یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ پروویژن کلاس میں منشن ہے جو ڈیفینیشن کلاس ہے. All causes are allows any of them to be damage, destroy or destruct. یعنی یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے نا کہ any person who damages یعنی وہ خود کرتا ہے, جبکہ جو causes ہیں یعنی اس میں وہ کرواتا ہے, جیسے ہم نے یہاں پہ causes to be laid میں جو اوپر کا سیکشن ہے اس میں ہم نے اس کو ایکسپلین کیا تھا, ٹھیک ہے, یعنی کسی اور سے کروانا. اینڈ آگے ہیں are allowed, یعنی یہ جو causes ہے نا یہ ڈائریکٹلی liability کی بات کرتا ہے, اور یہ جو allows ہیں یہ کس کی بات کرتا ہے, یہ omissions کی بات کر رہا ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو اجازت دے, یعنی آپ کے اوپر لیگل ڈیوٹی ہے اور آپ اس لیگل ڈیوٹی کو پرفارم نہیں کرتے, تو یہ کیا ہے, اومیشن بیسڈ offense ہے. اور allows any of them to be so damaged, destroy or destructed by an act of subversions by exclusive material. یعنی اس میں جو allows ہیں یوزولی کون وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر لیگل ڈیوٹی ہوتی ہے, جیسے اگر کوئی امپلائی ہے یا کوئی کسٹوڈین ہے وہ جان بوجھ کر ڈسٹرکشن جو ہے وہ ہونے دیتا ہے. یعنی اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کسی کی کنٹرول میں ایک الیکٹریکل سسٹم ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی جو پراپرٹی ہے یا جو پریمیسز ہیں اس پر کوئی انلیگل ایکٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ انلیگل ایکٹ کیا ہونا چاہیے, ڈیمیج, ڈسٹرائنگ, ڈسٹرکشنز آف یہ جو الیکٹریسٹی کا انفراسٹرکچر ہے اس سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے. اور پھر بھی اس کے باوجود یعنی یہ جاننے کے باوجود بھی وہ اسے ہونے دیتا ہے, یعنی اس کے اوپر لیگل ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ روکے, لیکن اگر وہ نہیں روکتا تو یہاں پہ وہ اومیشنز کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا, allows any of them means damage, destroying, destructions to okay by an act of subversions of exclusive material. اور یہ جو ڈیمیج, ڈسٹرکشنز یا ڈسٹرائے کرنا ہے یہ کس ایکٹ کے ذریعے ہونا ہے, بائی ایکٹ آف سبورجن. سبورجن مینس یعنی جان بوجھ کر کسی سسٹم کو تباہ کرنا یا کمزور کرنا, بائی ایکسکلوسیو مٹیریل. اور وہ کیا ہونا چاہیے, اس میں جو مین ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے, ایکسپلوسیو مٹیریل کا یوز ہونا چاہیے. یعنی کوئی بھی ایسا سبسٹینس جو کیا کرے, جو بلاسٹ یا ایکسپلوژن پیدا کر سکے اور جس سے جو الیکٹریسٹی انفراسٹرکچر ہے اس کو نقصان پہنچ سکے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اس میں بم بھی ہو سکتے ہیں, اس میں ڈائنامائٹ بھی ہو سکتی ہیں, اس میں اور بھی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہیں. اور اینی ادر مینر یعنی ایکسپلوسیو مٹیریل کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ بھی ہے, جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی بلڈوزر سے ٹاور گرا دیتا ہے یا گیس کٹر سے وائر کاٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے, یا جو ہیوی مشین ہے اسے ٹرانسفارمر کو ڈیمیج کر دے, یا کوئی بھی اس میں یہ طریقہ ہو سکتا ہے, تو یہاں پر مینشن جو ہے وہ نہیں ہے. سو از ٹو ڈسرپٹ دا سپلائی آف الیکٹرک پاور سروسز. یعنی سو از ٹو یعنی اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے, کہ جو بجلی کی سپلائی ہیں اس کو ڈسٹرب, انٹرپٹ یا بند کر دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ سروسز میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. اور maliciously causes electric power services to be wasted or diverted or cut off or injures or attempts to cut off or injure any transmission line or distribution line. Okay. یعنی اگر وہ maliciously بدنیتی سی کوئی ایسا کام جو ہے وہ کرتا ہے جس کی وجہ سے جو الیکٹرک پاور سروسز ہیں وہ کیا ہو, یعنی بجلی جو ہے وہ بیکار میں خرچ ہو جائے اور جو سسٹم ہے اس کو کیا ہو, اس کو نقصان ہو, یا وہ جو بجلی ہے الیکٹریسٹی ہے وہ ڈیورٹ کرے, یعنی اس کا جو رخ ہے وہ انلیگل طور پر جائے وہ اس کو بدل لے. اور کٹس آف اور انجر یعنی ٹرانسمیشن یا ڈسٹریبیوشن لائن کو کاٹ دینا یا ڈسکنیکٹ کر دینا.
اور جو انجرز ہیں یعنی جو الیکٹریکل لائن ہے، یہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو کوئی بھی نقصان پہنچانا جائے وہ انجرز میں آتا ہے. یعنی اگر وہ ایکچوئل میں یہ کام کرتا ہے اور اٹمپٹ ٹو کٹ آف اور انجرز اینی ٹرانسمیشن لائن اور ڈسٹریبیوشن لائن. ٹھیک ہے، اب یہ ٹرانسمیشن لائن ہے، ڈسٹریبیوشن لائن ہے، اس کو ہم اوپر دیکھ چکے ہیں. جو ٹرانسمیشن لائن ہوتی ہے وہ پاور اسٹیشن سے گریڈ تک آتی ہے. ٹھیک ہے، ہائی وولٹیج لائنز کے ذریعے سے. اور پھر جو ڈسٹریبیوشن لائن ہے یہ گریڈ سے کنزیومر تک سپلائی دینے والی لائن ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہے سروس لائن. جو سروس لائن ہے یہ ڈسٹریبیوشن لائن سے جو انڈیویجول کنزیومر کے جو پریمیسز ہے نا اس تک لی جانے والی لائن ہوتی ہے. اور الیکٹرک سپلائی لائن، اور اس لائن میں کیا چیز شامل ہوتی ہے، یعنی ایک پورا جو سسٹم ہے الیکٹریسٹی کا، یہ جو ٹرن ہے یہ اسی کو اسپیسیفائی کر رہا ہے، یعنی کور کر رہا ہے اس کو. سو سمپل ٹرم میں اگر ہم اس کا جو کنٹیکسٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جو سیکشن 462M ہے اس کا جو مقصد ہے یعنی وہ پاکستان کا جو پورا الیکٹریکل نیٹ ورک ہے نا اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، چاہے وہ ایکسپلوسیو مٹیریل سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو. سپلائی کو ڈسٹرپٹ کر کے، الیکٹریسٹی ڈائیورٹ کر کے، یا ٹرانسمیشن، ڈسٹریبیوشن اور جو سروسز لائن ہے اس کو ڈیمیج یا ڈیمیج کرنے کی جو کوشش ہے، یعنی جو اٹیمپٹ ہے، اگر کوئی کوشش کر کے سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے تو یہ جو تمام ایکٹس ہیں یہ اس سیکشنز کے انڈر کیا ہیں، آفینس ہے. یعنی یہ جو سیکشنز ہیں یہ اٹیمپٹ سٹیج کے اوپر بھی آفینس کریٹ کرتا ہے. اور یہ جو اوپر کے ہیں کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے نا ڈیمیجز ڈسٹرائے، تو یہ ایکچوئل آفینس کا کمٹ ہونا ہے، اور ایکچوئل آفینس کا کمٹ ہونا بھی شامل ہے اور اٹیمپٹ بھی شامل. سو آگے جو ہے وہ پنشمنٹ کلاز ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایسا جو شخص ہوگا وہ کیا ہوگا، ناٹ شخص، یعنی پرسن کی ڈیفینیشن جو ہے نا صرف شخص نہیں ہے، پرسن کی ڈیفینیشن آپ اس میں دیکھ لیں جو پروویژن ڈیفینیشن کلاز ہے. تو ایسا جو پرسن ہوگا شیل بی پنش ود ریگرس امپریزنمنٹ وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 7 ایئر. یہاں پہ دیکھیں اینڈ لکھا ہوا ہے، اوپر کی جتنی بھی سیکشن ہم نے دیکھیں وہاں پہ اور لکھا ہوا تھا، اور یعنی یہاں پہ کورٹ کے پاس ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے. یہاں کورٹ کے پاس ڈسکریشن نہیں ہے، یہ اوبلیگیٹری ہے، اس کو ہر حالت میں دینی ہے. فائن وچ شیل ناٹ بی لیس دین 3 ملین روپیز، یعنی 3 ملین روپیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ منیمم تھریشولڈ ہے. اور یعنی اس سے 30 لاکھ سے کم جو فائن ہے وہ کورٹ لاگو نہیں کر سکتی، اس سے اوپر جتنا چاہے وہ لاگو کر سکتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، لاس کے اوپر. اور یہاں پہ یہ جو کنسیپٹ ہے ریگریس امپریزنمنٹ کا، چونکہ یہ امپریزنمنٹ ہے اور یہ ٹائپ آف پنشمنٹ ہے، تو پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 53 ہے وہ ہمیں ایک لسٹ آف پنشمنٹ بتاتے ہیں جس میں 10 قسم کی پنشمنٹ ہے. اور وہ یہ بتاتا ہے کہ جو امپریزنمنٹ ہے وہ ڈسکرپشن کی ہوتی ہے، سمپل اور ریگریس. تو ان دونوں ڈسکرپشن میں سے اس سیکشن کے لیے اس سیکشن کے انڈر جو آفینسز بنتے ہیں اس کے لیے ریگریس امپریزنمنٹ کو چوز کیا گیا ہے، اور ساتھ میں آفینس بھی. یعنی سیکشن نمبر 53 سے 2 ٹائپس آف پنشمنٹ جو ہے وہ اس سیکشن کے انڈر جو آفینس ہے اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے. اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 462 ان کو. یہ بات کرتا ہے ریکوری آف آؤٹ اسٹینڈنگ، ریکوری کی بات کر رہا ہے. آف آؤٹ اسٹینڈنگ یعنی آؤٹ اسٹینڈنگ سے مراد یہ ہے کہ جو ڈیو تو ہو بٹ کیا ہو، ان پیڈ ہو. ٹھیک ہے، اوکے. سو اس کی ریکوری کی بات ہو رہی ہے. ریکوری آف آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹس فرام پرسنز انوالوڈ ان دا سیکشن 462H to 462M. سو یہ وہ سیکشنز ہیں یعنی اس چیپٹر کے سارے پروویژنس ہیں، اس کو جو ڈیفینیشن کلاز ہے، جو ڈیفینیشن پروویژن ہے اس کو ایکسکلوڈ کر کے، کیونکہ ایچ سے لے کر ایم تک کے جو سیکشنز ہیں وہ کیا ہیں، وہ سارے آفینسز بتاتے ہیں. اور جو ڈیفینیشن پروویژنس ہیں وہ تو آبویسلی آفینس تو نہیں بتاتا نا، تو اس وجہ سے چونکہ وہ آفینس نہیں ہے، صرف ڈیفینیشن کلاز ہیں، سو اس کو ایکسکلوڈ کر کے باقی جتنے بھی پورا چیپٹر ہیں یعنی ایم تک کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ایم کے بعد جو کچھ سیکشنز ہمیں دیکھ رہے ہیں نا NOP، تو یہ آفینسز نہیں ہے. اوکے، سو یہ کہتے ہیں کہ any person said to commit or to have committed the offense is mentioned in section 462H to 462M. یعنی اگر کسی شخص نے جو ہے وہ ان سیکشنز کے انڈر اگر وہ لائبل ہیں، اس نے یہ offense جو کمٹ کیا ہے تو اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ یہاں پہ دیکھیں
यहाँ पे लिखा हुआ है ना आल्सो बी लायबल। सो इसका मतलब है कि ये आल्सो से पहले कुछ और लाइबिलिटी उसके ऊपर थी, और वो जो कुछ और लाइबिलिटी थी वो हम हर सेक्शन में अलग अलग करके देख चुके हैं। वो पनिशमेंट है और साथ में फ़ाइन भी है, ठीक है। लेकिन उस पनिशमेंट और फाइन के अलावा ये अब बात हो रही है कि आल्सो बी, तो वो लाइबल होगा टू पे एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द फाइनेंशियल लॉस, यानी एग्जैक्ट हूबहू जितना उसने फाइनेंशियल लॉस किया है। अगर उसने गवर्नमेंट की क्लॉस किया है ऊपर के ऑफेंसेस में, तो फिर तो वो सेम उसी अमाउंट की जो वो सेम वही अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को देगा। और द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, यानी अगर उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जैसे लेस्को, एस्को, पेस्को जो भी हैं, हेस्को, अगर उनका कोई नुकसान किया है, ठीक है, यानी जो जो भी कंसर्न होगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, any such outstanding amount of penalties or fines imposed under this chapter shall be recoverable as areas of the land revenue. So जो ऊपर की जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना, जो उसके ऊपर ड्यू है लेकिन अनपेड है, चाहे वो पेनल्टी की हो चाहे वो फ़ाइन की हो। यानी फ़ाइन जो है ना उसको तो पाकिस्तान पीनल कोड पे जो सेक्शन नंबर 53 है जो पनिशमेंट बताता है, उसके अंडर फ़ाइन क्या है, ये एक क्रिमिनल पनिशमेंट है जो कोर्ट ऑफेंडर के ऊपर इम्पोज करती है, और जो फ़ाइन है वो कोर्ट की तरफ से सज़ा के तौर पर अदा की जाने वाली रकम को कहते हैं। और ये जाती कहाँ है, ये स्टेट के पास जाती है। और जो पेनल्टी है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो पेनल्टी सिर्फ कोर्ट ही लगाए, इसमें कोई भी जो रिलेवेंट अथॉरिटी होती है वो पेनल्टी लगा सकती है। मिसाल के तौर पर इसमें यानी अगर कोई लॉ की वायलेशंस करता है, रूल्स की वायलेशंस करता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइन भी लगता है उसके ऊपर, या जो उसके ऊपर एडिशनल चार्जेस लगते हैं, या कंपनसेशन की बात करते हैं, या जो रिकवरी ऑफ एक्चुअल लॉस है वो भी पेनल्टी में आ सकता है, ठीक है। सो ज़रूर पेनल्टी के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा क्रिमिनल कोर्ट ही लगाए, लेकिन फ़ाइन के लिए ज़रूरी है कि वो यानी इस कंटेक्स्ट में, पीपीसी के कंटेक्स्ट में वो कौन लगाता है, क्रिमिनल कोर्ट। सो यहाँ पे ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट की बात की जा रही है ना, ये फ़ाइन नहीं है, क्योंकि फ़ाइन तो जो ऊपर के सेक्शंस हैं उसमें हमने देख लिए हैं कि वो क्या है, वो तो उसके ऊपर अलग से लग चुका है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस क्लॉज में हम देखें, इसमें यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है, इसमें इम्प्रिजनमेंट है, और प्लस उसके ऊपर क्या है, फ़ाइन है। तो ये दोनों सज़ाएँ उसको ऑलरेडी मिल चुकी है, यानी फ़ाइन उसको मिल चुका है। अब ये जो ऑफेंस कमिट हुआ है, इस कमिशंस के नतीजे में अगर गवर्नमेंट को या जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं अगर उनको नुकसान पहुंचा है, तो फिर उस नुकसान के लिए उनके ऊपर जो ड्यू अमाउंट है उसको आउटस्टैंडिंग अमाउंट कहते हैं। सो उस फाइनेंशियल लॉस की जो रिकवरी है ना, उसको क्या कहा जाएगा, पेनल्टी। यानी हर एक जो फ़ाइन है ना वो पेनल्टी हो सकती है, लेकिन हर पेनल्टी जो है वो फ़ाइन नहीं हो सकती। इम्पोज्ड अंडर दिस चैप्टर, यानी दिस चैप्टर के अंडर जो इम्पोज की गई है, ठीक है। यानी उसको हर सेक्शन की जो अपनी अगर उसमें फ़ाइन है ना, अगर कोर्ट ने इसके ऊपर फ़ाइन लगाई है तो वो तो ठीक है, उसने लगाई है, लेकिन यहाँ पे जो नुकसान पहुँचा है उसकी इक्विवेलेंट पेनल्टी भी उसके ऊपर लगाई जाएगी। और वो जो अमाउंट होगी उसको क्या किया जाएगा, रिकवरेबल इज़ एरेज ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो एरीज का कंसेप्ट है, एरीज मीन्स जो बाकी रह जाने वाली ड्यू रकम होती है ना, जिसको हम कहते हैं बकाया जात। और जो लैंड रेवेन्यू है, ये आपको पता है कि ये पाकिस्तान का वो लीगल रिकवरी मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से जो गवर्नमेंट है वो अपनी ड्यू और फाइन्स वगैरह जो है वो वसूल करने के लिए इसको इस्तेमाल करती है। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना, या जो गवर्नमेंट है जिसका भी लॉस हुआ है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, उनको अलग सिविल सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जो लॉ है इस रिकवरी को भी एरिज ऑफ लैंड रेवेन्यूज़ की तरह इन्फोर्स करने की अथॉरिटी देता है इस सेक्शन के अंडर। यानी ये जो पेनल्टीज़ हैं या ये जो इक्विवेलेंट अमाउंट है, ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ये भी उस तरीके से रिकवर किया जाएगा जिस तरीके से कोई लैंड रेवेन्यूज़ के बकायाजात को रिकवर करती हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 462 ओ को, ये बात करता है कॉग्निजेंस की। सो ये जो सेक्शन है ये कोई नया ऑफेंस जो है क्रिएट नहीं करती और ना ही ये पनिशमेंट देती
بلکہ اس سیکشن کا جو مقصد ہے وہ کورٹ کی اس کے اوپر ہے، کوگنیزنس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کس طرح ان اوفینسز میں اس چیپٹر کے انڈر جو ہے وہ کوگنیزنس لیں گی، ٹھیک ہے. سو اس سیکشن کا جو مقصد ہے وہ یہ پروسیجر بتانا ہے. سو یہ کہتے ہیں کہ دا کورٹ شیل ٹرائی این offense punishable انڈر دس سیکشن دس چیپٹر، یعنی اس چیپٹر کے انڈر جو offenses پنشیبل ہیں اس میں کورٹ کیا کرے گی، اس کو یعنی ٹرائی کرے گی. ٹرائی میں لازمی بات ہے پورا پروسیجر آتا ہے، یعنی ایویڈنس ریکارڈ کرنا، وٹنسز، ججمنٹ، سب اس میں شامل ہیں. تو کیسے کرے گی؟ یعنی دا کورٹ شیل ٹرائی این offense punishable انڈر دس چیپٹر، اوکے، یعنی obligatory ہیں. اور اس کے بعد ہیں کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 اور اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس. ٹھیک ہے، یوزولی تو جو کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 ہیں وہ ہمیں پی پی سی کے سارے جو سیکشنز ہیں ان کا پروسیجر بتاتا ہے کہ کون کوگنیزنس جو لے گا ہے وہ لے گا. لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، کہ اگر کوئی پروسیجر کوگنیزنس کا کوئی پروسیجر جو ہے وہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں بھی لکھا ہوا ہے، سی آر پی سی میں بھی ہے، یا کسی اور لا میں بھی ہے، یعنی وہ کوئی اسپیشل لا بھی ہو سکتا ہے. دا کورٹ شیل ناٹ ٹیک کوگنیزنس آف این offense انڈر دس چیپٹر، یعنی جو کورٹ ہے وہ اس چیپٹر کے انڈر کوگنیزنس تب تک نہیں لے گی. اب یہاں پہ ایک ایکسیپشن ہے، ایکسیپٹ آن اے کمپلینٹ میڈ، جب تک ایک کمپلینٹ جو ہے وہ نہ کی جائے. اور کمپلینٹ کون کرے گا؟ وتھ ریزنس ٹو بی ریکارڈڈ ان رائٹنگ، اور وہ جو کمپلینٹ ہونی چاہیے وہ رائٹنگ میں ہونی چاہیے، اور اس میں جو ریزنس ہیں کمپلینٹ کے وہ بھی ریکارڈ ہونے چاہیے. ود فل پرٹیکولرز آف دا offenses، یعنی پوری جو ڈیٹیلز ہیں کہ offense کس نے کیا، کب کیا، کس سیکشن کے انڈر کیا، کون سا یعنی اس میں تو ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھی نا کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اور کون سا offense اس نے کس سب کلاس کے انڈر اس نے offense کیا. کمیٹڈ انڈر دس چیپٹر، یہ ساری جو پرٹیکولرز ہیں آف دا offense کی وہ اس ریٹن کمپلینٹ میں ریکارڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے. بائی ڈولی اتھرائزڈ آفیسر ناٹ بلو گریڈ 17، اور یہ جو ریٹن کمپلینٹ ہونی چاہیے وہ کیا ہوگی، وہ کس کون کرے گا؟ یعنی 17 گریڈ سے نیچے کا جو آفیسر ہے اگر وہ یہ کمپلینٹ کر بھی نہیں تو تب بھی جو کورٹ ہے وہ کوگنیزنس نہیں لے گی. یعنی اس رائٹنگ کی جو اتھرائزیشن ہے وہ کون کرے گا؟ جو یعنی 17 گریڈ کا یا اباؤ 17 گریڈ کا جو آفیسر ہے آف دا گورنمنٹ، یعنی وہ گورنمنٹ کا ہونا چاہیے یا وہ کسی ڈسٹریبیوشن کمپنی کا جو امپلائی ہے وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، از دا کیس میں بھی، یعنی اگر offense جو ہے وہ گورنمنٹ کی انفراسٹرکچر یا اس کے اگینسٹ کمٹ ہوئے تو پھر تو گورنمنٹ، اور اگر ڈسٹریبیوشن کمپنی کا ہے تو پھر وہ ڈسٹریبیوشن کمپنی کا ہوگا. سو اس سیکشن کا جو مقصد ہے وہ الیکٹریسٹی offenses کی جو پروسیکیوشن ہے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. یعنی یہ جو کورٹ ہے یہ تب کوگنیزنس لے گی جب گورنمنٹ یا ڈسٹریبیوشن کمپنی کا جو اتھرائزڈ اس میں کم سے کم جو گریڈ 17 کا آفیسر ہے وہ ریٹن ریزن دے گا، اور offense کی جو مکمل پرٹیکولرز ہیں اس کے ساتھ ایک ریٹن کمپلینٹ جو ہے وہ فائل کرے گا. ٹھیک ہے، اس پروسیجر کو سی آر پی سی یا کسی دوسرے لا پر جو پریورٹی ہے وہ یعنی جو 462 ہے نا یہ پریورٹی حاصل کرتا ہے ادر لاس پہ یا سی آر پی سی پہ، یعنی اس کو امپورٹنس دی جائے گی، اس کو فالو کیا جائے گا. اور کب؟ جب offense اس چیپٹر کے انڈر ہو، یعنی 17B کے انڈر. سو اب ہم دیکھتے ہیں اس چیپٹر کا جو لاسٹ سیکشن ہے 462P، یہ اوور رائڈنگ ایفیکٹ کی بات کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ دا پروویژنس آف دس چیپٹر، یہ تو 462P ہے نا، یعنی اس میں جو جتنی بھی ڈیفینیشن پروویژن سے لے کر جو 462O ہیں کوگنیزنس تک، یعنی ڈیفینیشن، offenses، پنشمنٹ، ریکوری، اور یہ جو کوگنیزنس ہے یہ سارے پروویژنس کی بات ہو رہی ہیں. اور جتنی تمام پروسیجرل رولز ہیں جیسے اس میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان سب کی بات ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اوپر جتنے بھی ہم نے چیپٹر پڑھا وہ سارا کیا ہے، وہ اس چیپٹر کے اندر جو ہے اس سیکشن کے اندر جو ہے وہ آگے ہیں. The provisions of this chapter shall have effect، یعنی یہاں لکھا ہوا ہے نا shall، یعنی یہ پروویژن لازماً نافذ ہوگی اور اس پر عمل کیا جائے گا
नॉट विथ स्टैंडिंग का लाम मतलब होता है यानी रिगार्डलेस ऑफ, डिस्पाइट एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, यानी अगर कोई और लॉ है वो चाहे कुछ भी कहे, उसमें कुछ भी मेंशन हो, फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, यानी फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स मीन्स कि जो भी लॉ इस वक्त पाकिस्तान में इफ़ेक्टिव और इन्फोर्सेबल है, यानी अगर कोई और लॉ है ना वो इस सेक्शन से कोई और मुख्तलिफ बात करे तो तब इस चैप्टर से कोई मुख्तलिफ बात करे तो तब भी ये जो चैप्टर है ये अप्लाई किया जाएगा। इस सेक्शन का जो मकसद है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो ऑफेंसेस हैं जो चैप्टर नंबर ये जो 17 बी हैं, ये एक स्पेशल लॉ की हैसियत रखता है ये जो चैप्टर है, ठीक है। अगर इस चैप्टर और किसी दूसरे लॉ में अगर कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो ये जो चैप्टर है इसकी प्रोविजंस को इसकी जो प्रोविजंस है वो प्रिवेल करेंगे। सो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने मल्टीपल सेक्शंस को कवर किया। सो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 17 है वो कवर हो गया है। ऑल्दो इसके अंदर सेक्शंस तो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें जितनी भी सेक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल हैं और हमने इसको डिटेल से कवर करने की कोशिश भी की है। आई होप कि आपको पसंद भी आई होंगी। सो अगर आपने कुछ नया सीखा है, आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर आपकी वीडियोज़ के हवाले से कोई इम्प्रूवमेंट की सजेशंस है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू।